السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، جب ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے اپنوں میں سے، مسلمانوں میں سے یا غیر ایمان والوں میں سے جس کا بھی انتقال ہو جاوے، تو انتقال ہو جانے کے بعد فطری طریقہ، نیچرل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دفن کریں۔ عام طور پر مسلمان تو دفن ہی کرتے ہیں، جلاتا تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جو ہمارے ہندو بھائی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے جو مردے ہوتے ہیں ان کو جلاتے ہیں، لیکن نیچرل اور فطری طریقہ یہی ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم جلانے کے بجائے اس کو دفن کریں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم انسانوں کو سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے دو، قابل اور حابیل، ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں بیان فرمایا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 میں، چھٹے پارے میں۔ اس میں خلاصہ یہی ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے آسمان سے نیچے اتارا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی اولادیں ہوئی اور یہ پہلا قتل ہوا تھا جو قابل نے حابیل کو کیا تھا قتل۔ اب قابل حابیل کی لاش کو لے کر گھوم رہا ہے کہ کیا کرنے، چونکہ دنیا کا پہلا مرڈر ہوا ہے، دنیا کا پہلا قتل ہوا ہے، اب کیا کیا جاوے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا سکھانے کے لیے۔ اس کوے نے اپنی چونچ سے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اس کوے نے چونچ سے ایک گڑھا کھودا، اس میں دوسرے مردہ کوے کو اس میں ڈالا، واپس پھر اس میں مٹی ڈال دی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نیچرل اور فطری طریقہ، اور دنیا میں پہلے یہی ہوتا تھا کہ انسانوں کو دفنایا جاتا تھا، بعد میں پھر یہ جلانے کا رواج چلا ہو۔ کئی احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پر، یعنی جب لاش کو قبر میں اتار دیا گیا، اس کے بعد جو کچھ برگے وغیرہ لکڑیاں جو کچھ لگائی جاتی ہیں سب لگا دی، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 3 مرتبہ مٹی ڈالی، 3 مرتبہ۔ اور یہ بھی تفصیلات موجود ہیں کہ 3 مرتبہ مٹی ڈالنے کی صورت میں آپ دونوں ہاتھ، یہ جو دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں سے آپ کو بالکل ایک بے پرواہی کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے مٹی ڈالی، ایسا نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں سے اس طرح لب بھر کر 3 مرتبہ مٹی ڈالیں۔ ایک مرتبہ اس طرح ڈالیں سرہانے کی طرف، دوسری مرتبہ مٹی اٹھائیں وہ درمیان میں، اور تیسری مرتبہ مٹی اٹھائیں گے اس کو پیر کی طرف ہمیں ڈالنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً یہ بات ثابت ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ پہلی مرتبہ جب مٹی ڈالیں گے نا تو اس کو اس وقت پڑھنا چاہیے مٹی ڈالنے والے کو منہا خلقناکم۔ دوسری مرتبہ جو دوسری مرتبہ بیچ میں ڈالیں گے اس وقت پڑھنا چاہیے وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب کہ زیادہ بھیڑ نہ ہو، آپ کو مٹی ڈالنے کا موقع ملا ہو، تو آپ ان سنتوں پر، ان مستحبات پر عمل کریں۔ اور سب نے جب مٹی ڈال لی، اس مستحب پر، ان سب سنتوں پر عمل کر لیا، اس کے بعد بھی اگر مٹی ابھی ڈالنے کی گنجائش، جیسا کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ سب مٹی ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد بھی مٹی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جو پھاوڑا وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر جو کچھ کدال وغیرہ، ان کے ذریعے سے پھر گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں، نوجوان جو ہوتے ہیں، وہ پھر برابر مٹی پوری قبر پر ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کو سنوار دیا جاتا ہے، کوہان نما بنا کر پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر تاکہ مٹی وغیرہ زیادہ نہ اڑے ہلکا سا پانی قبر پر چھڑک دیا جاتا ہے۔ یہ کل باتیں تھی، تفصیلات جو تدفین کے وقت ہمیں جن کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو کچھ باتیں ہم نے بتائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہ سب اس کی تفصیلات، اس کی احادیث اور عربی معتبر کتابوں کے حوالہ جات، سارا کا سارا ہم تفصیلات ڈسکرپشن باکس میں لکھ دیں گے، وہاں سے آپ حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ابن ماجہ وغیرہ کی روایات ہیں، اور عربی کی جو معتبر فتاوی کی کتابیں ہیں ان کے بھی حوالہ جات انشاءاللہ سارے ہم لکھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے دین پر عافیت کے ساتھ موت تک چلاتا رہے۔